اس میں کوئی شک نہیں کہ آسٹریلیا خوبصورت نظاروں اور حیرت انگیز جنگلی حیات کا مسکن ہے، اور اتنے خوبصورت دیش کی سیر کرنا کون نہیں چاہے گا۔ اور سوچیے آسٹریلیا کے جنگلوں میں گھومتے ہوئے آپ کا سامنا ہو جائے یاراما یاہو سے، سننے میں کافی فنی لگتا ہے نا؟ مگر یہی کریچر ہے آسٹریلین میتھولوجی کا اصل ویمپائر۔ اس کریچر کو اس کا نام اس کی عجیب و غریب شکل و صورت اور اس کے کھانے پینے کی عادات کی وجہ سے دیا گیا ہے۔ میں یہ صرف 4 فٹ کا بونا ہے جس کی جلد سرخ رنگ کی ہے، مگر جو چیز اسے زیادہ خوفناک بناتی ہے وہ ہے اس کا بہت بڑا سر اور اس سے بھی بڑا زیادہ کھلنے والا اس کا منہ۔ حالانکہ اس کے منہ میں کوئی دانت نہیں ہے، لیکن اس کی انگلیوں میں ہے سکرز جس سے وہ آپ کا خون چوس سکتا ہے۔ یاراما یاہو اپنے شکار کا خون چوستا ہے، لیکن اس کی گردن سے نہیں جیسے کہ زیادہ تر ویمپائر کرتے ہیں، بلکہ اس کی انگلیوں اور پیروں کے انگوٹھوں سے۔ آسٹریلیا کے قدیم باشندے اپنے بچوں کو اس ویئرڈ کریچر کی سٹوری سنایا کرتے تھے تاکہ وہ رات کو باہر نہ نکلیں اور گھر سے زیادہ دور نہ کھیلنے جائیں۔ یہ آسٹریلین فولکلور کا سب سے خطرناک اور ڈراؤنا کریچر ہے۔ ڈرنے کی بات صرف یہ نہیں کہ یہ انسانوں کا خون چوس لیتا ہے، بلکہ اس سے بھی زیادہ خوفناک بات یہ ہے کہ یہ اپنے شکار کو سالم نگل جاتا ہے۔ چلیں اس کے بارے میں ایک پرانی کہانی سنتے ہیں۔ ایک ٹیل کے مطابق ایک بار ایک شکاری جنگل میں شکار کر رہا تھا اور وہ تھک کے ایک درخت کے نیچے سو گیا۔ جلد ہی اس پہ یاراما یاہو نے چھلانگ لگا دی اور اس کا خون چوسنے لگا۔ بلڈ لاس اور وحشت کی وجہ سے وہ انسان بے ہوش ہو گیا اور تبھی وہ مانسٹر اس کے قریب آیا اور اس کو نگلنا شروع کر دیا۔ گاؤں کے ایک شخص نے اس مانسٹر کو دیکھ لیا اور اس سے پہلے اس پہ کوئی حملہ کرتا وہ مانسٹر وہاں سے بھاگ کے ایک نالے میں چلا گیا۔ کچھ دیر کے بعد گاؤں والوں نے دیکھا کہ جس شخص کو مانسٹر نے کھا لیا تھا وہ واپس آ گیا ہے۔ اس شخص کی جلد بھی مانسٹر کی طرح ریڈ ہو چکی تھی اور وہ بیمار دکھائی دے رہا تھا۔ سب نے یہی سمجھا کہ اس چھوٹے سے کریچر نے اسے اگل دیا ہے کیونکہ وہ اتنے بڑے شکار کو کھا نہیں پایا۔ مگر کچھ وقت کے بعد اسی شخص پہ اس مانسٹر نے دوبارہ سے حملہ کر دیا اور اسے دوبارہ سے نکل لیا، اور اس طرح بار بار ہوتا رہا۔ کہانیوں کے مطابق یہ مانسٹر اپنے شکار کا خون چوس لیتا ہے، لیکن صرف اتنا ہی خون چوستا ہے کہ وہ بے ہوش ہو جائے۔ اس کے بعد وہ اپنے شکار کو نگل لیتا ہے۔ اپنے ہارڈ ورک کے بعد اس چھوٹے سے مانسٹر کو بہت زیادہ پیاس لگتی ہے اور وہ ڈھیر سارا پانی پی لیتا ہے اور سو جاتا ہے۔ جاگنے پہ یہ مانسٹر اپنے کھائے ہوئے شکار کو اگل دیتا ہے۔ اس کا اگلا ہوا شکار اسی کی طرح سرخ رنگ کا دکھتا ہے۔ وہ اپنے شکار کو بھاگ جانے دیتا ہے، مگر یہاں سے چوہا بلی کا کھیل شروع ہو جاتا ہے۔ وہ اپنے شکار کو بار بار نگلتا ہے اور اگلتا ہے یہاں تک کہ وہ خود ایک مانسٹر بن جاتا ہے، یعنی اسی کی طرح یاراما یاہو۔ ایک بار جو اس کا شکار بن جائے وہ اس سے بچ نہیں پاتا۔ اس سے بچنے کا صرف ایک ہی طریقہ ہے، مرنے کی ایکٹنگ کی جائے۔ اس کریچر کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ یہ صرف دن کے وقت ہی شکار کرتا ہے اور رات کو آرام کرتا ہے، لیکن اگر آپ نے رات میں کسی درخت کے نیچے سے گزرنے کی حماقت کر دی تو یہ آپ پہ ضرور حملہ کرنے والا ہے، کیونکہ اسے اپنی نیند خراب کرنے والے لوگ پسند نہیں۔ یہ انجیر کے درختوں پہ رہتا ہے اور زیادہ تر اکیلا شکار کرنا پسند کرتا ہے۔ لیکن اچھی خبر یہ ہے کہ آج تک کبھی بھی کسی نے اس کریچر کو نہیں دیکھا۔ تو کیا یہ حقیقت ہے یا صرف ایک کہانی؟ تو برڈیز خوش ہو جاؤ کیونکہ یہ صرف ایک کہانی ہے، کیونکہ آسٹریلیا کے قدیم لوگ ایسے کریچرز پہ یقین رکھتے تھے۔ یہ ایک طرح سے ان کی ثقافت کا حصہ تھا، اسی لیے وہ بچوں کو ڈرانے کے لیے یا مسافروں کو جنگل کے خطروں سے خبردار کرنے کے لیے ایسی کہانیاں گڑھتے تھے۔ یہ بھی ممکن ہے کہ کسی شکاری پہ کسی جانور نے حملہ کیا اور اس نے اپنی کہانی کو بڑھا چڑھا کے لوگوں کے سامنے بیان کر دیا، لیکن ہمیں گھبرانے کی کوئی ضرورت نہیں ہے کیونکہ یہ صرف ایک میتھ ہے اور کچھ نہیں۔